السلام علیکم ناظرین، سندھ ٹیلی ویژن نیوز پر ہم جو میزبان فیاض نائچ ناظرین گفتگو کناسوں ملکی خطے عالمی سیاسی منظرنامے کے حوالے سے موجود ہیں لائن تے ملک جا نامیارہ صحافی سینئر تجزیہ نگار جناب طلعت حسین صاحب. طلعت حسین صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. طلعت حسین صاحب کس طرح دیکھتے ہیں یہ جو اختر مینگل صاحب اچانک جو ہے وہ اس نے کہہ دیا کہ بھائی ہم علیحدہ ہو رہے ہیں، پھر اس کے بعد فضل الرحمان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، پھر شاہ زین کی بھی ایکٹیویٹی رات دیکھنے میں آئی، کچھ ہو رہا ہے؟ آپ کی انالیسز ہے، کیا انفارمیشن ہے؟ دیکھیں، میری جو معلومات ہیں اور جو میں نے تجزیہ ہے دونوں تقریباً ایک ہی جیسے ہیں. اختر مینگل صاحب جو ہے وہ کسی بہت بڑی سوچ بچار اور ملک میں بڑی تبدیلی لانے والے منصوبے کے تحت علیحدہ نہیں ہوئے. جب انہوں نے جوائن کیا تھا تو آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ کے ناظرین آپ کے پروگرام کے توسط یہ جانتے رہتے ہیں معاملات کو، کہ ان کے لیے بہت ہی ایک مجبوری کا عالم تھا، یہ جانتے ہوئے کہ اسلام آباد کے اندر اگر انہوں نے بچے جمانے ہیں تو پھر ان کو موجودہ نظام کے ساتھ ہی رہ کر گزارا کرنا ہوگا، اور اگر اپنے حلقوں کے اندر اور بلوچستان کے حصے میں انہوں نے اگر کوئی فنڈز حاصل کرنے ہیں، ڈیولپمنٹ سکیمز حاصل کرنی ہیں، ترقیاتی کام کرنے ہیں، تو اسی نظام کے ذریعے ان کو کام کرنا ہوگا. تو بڑی مشکل سے وہ بڑا بار اٹھا کے تردد کے ساتھ وہ آئے تھے. پھر حکومت نے ان کے ساتھ وہی کیا جو حکومت سب کے ساتھ کر رہی ہے اور اپنے ساتھ بھی کر رہی ہے، یعنی وعدہ کر کے بھول گئے، اس کے بعد کوئی فالو اپ نہیں کیا. ان کی فرسٹریشن کا لیول جو تھا وہ بہت ہائی تھا، بہت زیادہ وہ جو تھے اپنے راستے مسدود محسوس کر رہے تھے. تو انہوں نے پھر تنگ آ کر چھوڑ دیا. دوسرا میرے خیال میں یہ بھی سینس ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ نظام شاید چلتا ہوا زیادہ دیر نہ چلے. یہ ایک خیال ہے عمومی طور پر اسلام آباد میں ہر جگہ پر زیر بحث ہے. تو ایک ایسا نظام جس میں سے ان کو کچھ ہلکے کے لیے مل نہیں رہا، عزت پر بھی تھوڑا سا پتہ لگا، اور اس کے بعد اس کو کوئی مستقبل بھی خاص نظر نہیں آ رہا، تو اس کے ساتھ منسلک رہ کے انہوں نے کرنا کیا تھا. میرے خیال میں یہ ریزنز ہیں کہ وہ علیحدہ ہوا. جب وہ علیحدہ ہوئے تو ظاہر ہے وہ ایک بڑا نام ہے بلوچستان کی سیاست میں، تو دوسرے سیاستدانوں نے بھی حوصلہ پکڑا، پھر ان سے رابطے شروع کیے. تو یہ تو بلوچستان کی حد تک کی معلومات اور کہانی ہے. اچھا، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی زمانے میں جب فضل الرحمان صاحب نے دھرنا دیا تھا تو اس کے بعد بلوچستان کی حکومت کے حوالے سے کچھ وعدے وعید ہوئے تھے، تو یہ جو وہ ایک پروجیکٹ تھا جو ڈیلے ہو گیا تھا اس کو پھر اب ری انیشیٹ کیا جا رہا ہے؟ ڈونٹ یو تھنک سو؟ دیکھیں، پاکستان میں امکانات کو آپ رد نہیں کر سکتے. ہر چیز کا امکان ہر وقت موجود ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی کی صورتحال. لیکن مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو وعدے وعید ہوئے تھے ان کا تعلق بلوچستان سے کم اور مرکز سے کہیں زیادہ تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ یہاں پر اسلام آباد کے کونے میں ایک معصوم سے دھرنا لے کے آئے تھے تو اس وقت ان کا جو ہدف تھا وہ بلوچستان کی حکومت کا حصہ بننا نہیں تھا، بلکہ مرکز میں عمران خان کا استعفیٰ لے کے جانا تھا. بڑے واضح انداز سے سب کو بتا رہے تھے. وہاں پر میرے خیال میں مولانا صاحب کو پسپائی ہوئی اور ان کو منہ کی کھانی پڑی، کیونکہ ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے وہ ویسے ہی وعدے تھے جو شاید سیاسی ماحول کے اندر اختر مینگل صاحب سے کیے ہوں عمران خان نے، اگرچہ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ عمران خان نے وعدہ نہیں کیا تھا، لیکن آج ان کے ساتھ وہی ہوا. تو کافی دیر وہ چپ کے بیٹھے رہے. آپ نے دیکھا کہ اب ان کو بھی انتظار رہا مینگل صاحب کے باہر آنے کا کہ وہ اپنی کو فائنل موو کر پائیں. تو میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا کہ یہ اس پلان کا حصہ ہے جو کسی زمانے میں میڈیا میں زیر بحث رہا تھا، لیکن جس میں سے مولانا صاحب کو سبکی کے علاوہ کچھ ملا نہیں تھا. کیونکہ اختر مینگل کے بعد سب سے زیادہ سرگرمی جے یو آئی کر رہی ہے. جس طرح فضل الرحمان صاحب خود جا کے ان سے ملے، پھر غفور حیدری صاحب جا کے اپنا بگٹی صاحب سے ملے، شاہ زین بگٹی سے، تو اس سارے معاملے میں کوئی اور پارٹی انیشیٹ لے نہیں رہی سوائے جے یو آئی کے. اسی لیے دیکھیں، جے یو آئی کا تو آپ معاملہ سمجھتے ہیں نا. جے یو آئی خیبر پختونخوا کے اندر ان کے رستے سیاسی طور پر محدود اور مسدود کیے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے. جو ان کے اپنے گھر کی سیٹیں تھیں، جے یو آئی اپنے سخت اور اہم ترین حلقوں کے اندر وہ سیٹیں بھی ہاری ہے. تو جے یو آئی کو خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف جیسی جماعت کی موجودگی میں
اور جو قوتیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں ان کی موجودگی میں خیبر پختونخوا کے اندر کوئی بہت بڑا جو ہے نا سیاسی مارکا اپنے لیے بنتا ہوا نظر نہیں آتا. لیکن بلوچستان وہ زمین ہے جہاں پر جے یو آئی ایک بڑی تعداد میں موجود بھی ہے, ان کے مدارس کا باقاعدہ نیٹ ورک بھی موجود ہے, وہ پشتون کنیکشن بھی استعمال کرتے ہیں, مذہبی اور نظریاتی سیاست بھی وہاں پہ کرتے ہیں, اور جو مرکزی جماعت ہے اس کے آپ کو حصے بکھرے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب آپ جب سے وہاں پر بنی تھی تو اس کے بعد خیال یہ تھا کہ ایک بہت بڑا ویکیوم اور خلا جو ہے بلوچستان میں پورا کر پائے گی, لیکن وہ خلا تو اس نے خیر کیا پورا کرنا, وہ تمام ان کے منصوبے خلا کی نظر ہی ہوں گے, کچھ پتہ نہیں چلتا وہ کیا ہیں یا نہیں ہے. تو اس ماحول میں مجھے سمجھ آتی ہے کہ جے یو آئی بلوچستان کے اندر اپنے لیے ایک سیاسی اوپننگ بہت بڑی جانچ رہی ہے, اور اس کے مطابق وہ اپنی پلاننگ کر رہی ہے. اچھا, جہانگیر ترین صاحب کی نواز شریف سے ملاقاتوں کی افواہیں گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پہ. جی, جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق جہانگیر ترین اور نواز شریف کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی, اور نہ ہی کوئی ملاقات متوقع ہے. میں اس کی آپ کو ریزن بتاؤں. ایک تو نواز شریف جو ہیں ان کے لیے بہت بڑی خفت ہوگی ایک ایسا شخص جس نے ان کی پارٹی کو تیغ کیا پنجاب کے اندر, جو اس پلان کا حصہ تھا جس کے ذریعے ساؤتھ پنجاب میں سے جتنے پی ایم ایل این کے بندے ٹوٹے وہ اس کے پیچھے متحرک تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ اگر ساؤتھ پنجاب سے پی ایم ایل این کے بندے نہ ٹوٹتے تو آج پی ایم ایل این مرکز میں بھی میجورٹی میں ہوتی اور پنجاب میں بھی میجورٹی میں ہوتی. تو جہانگیر ترین جو ہے یہ وہ شخص ہے جس نے ان کی شوگر ملز کا ناکہ بند کیا, کورٹ کے اندر باقاعدہ گیا اور ان سے باقاعدہ لڑائی کی, عمران خان کو انہوں نے فنڈ کیا. تو نواز شریف کے لیے جہانگیر ترین سے ملنا میرے خیال میں ایسا ہی ہوگا کہ جیسے سیاسی طور پر آپ ایسی چیز کھا لیں جس کی سیاست میں اور مذہب میں کھانے کی گنجائش نہیں ہے. دوسری بات, جہانگیر ترین نواز شریف کو اس وقت کچھ دے نہیں سکتا. اس کا تو اپنا پاؤں اور سر جو ہے وہ دروازے کے اندر آیا ہوا ہے. وہ تو خود پاکستان سے بھاگ کر لندن میں بیٹھا ہوا ہے, اور اس کی پیٹھ کے پیچھے جو ہے پاکستان کے اندر اس کی اپنی جماعت والے جو ہیں وہ خنجر لے کے نکلے ہوئے ہیں. ان کی جو اسپیس ہے پاکستان کے اندر وہ اسد عمر نے مکمل طور پر پوری کر دی, اور اب وہ واپس آتے ہوئے نظر نہیں آتے. جہانگیر ترین جو ہے وہ عمران خان کے برانڈ کو اپنے وسائل کے ذریعے کیش کرتا رہا تھا سیاسی طور پر. اس کی اپنا سیاسی وزن تو ہے کوئی نہیں. آپ نے دیکھا رحیم یار خان سے کیسے نکالے گئے, اس کے بعد لودھرا کے اندر ان کا کیا حال ہوا. ایک سال کے اندر جہانگیر ترین نے اپنا سیاسی مستقبل بھی تاریخ کر لیا, تاحیات نا اہل ہیں وہ, اور اپنے بیٹے کو لڑوایا, یعنی دوسری نسل وہ بھی مکمل طور پر فارغ ہوگی. تو بہت کم پاکستان کی تاریخ میں ایسے سیاستدان ملیں گے جو اتنے وسائل رکھنے کے باوجود اپنی اور اپنی نسل کی سیاست ایک سال میں ختم کر دے. تو جہانگیر ترین آفر کچھ نہیں کرتا نواز شریف, یہ کیوں ملاقات کرے گا؟ لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ وہ بہرحال اب بھی جوڑ توڑ کی تو طاقت رکھتا ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ پی ایم ایل این ساری ساؤتھ پنجاب سے توڑنے میں بڑا رول جو تھا وہ جہانگیر ترین صاحب کا تھا. دیکھیں, جہانگیر ترین جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ ایک پوسٹ مین ہے, ایک بہت مؤثر پوسٹ مین ہے, جس کے پاس جہاز, گاڑیاں, یعنی ترسیل کے تمام جو ذرائع ہیں اس کے پاس موجود ہیں. وہ خاموش رہ کے کام کرنے کا ماہر ہے. وہ سرائکی بھی بولتا ہے, پشتونوں کے ساتھ بھی رابطہ رکھتا ہے. تو وہ بہت اچھا ایک فٹ سولجر ہے. لیکن اگر یہ کوئی یہ سمجھے کہ جہانگیر ترین نے خود بیٹھ کر منصوبہ بنایا تھا, جہانگیر ترین نے منصوبہ نہیں, جہانگیر ترین نے امپلیمنٹ کیا تھا, اور وہ ایک سرکردہ رکن تھا اس تمام پلان کا جس کے ذریعے نون لیگ کے اندر ٹوٹ ہوئی, اور بڑا ایک کلیدی کردار تھا اس کا. لیکن ظاہر ہے اگر آپ اس تجزیے کو پھیلائیں گے تو آپ کو اس بات کو ماننا پڑے گا کہ جہانگیر ترین ایک کلیدی کردار تھا لیکن اسکرپٹ رائٹر نہیں تھا. اچھا, پھر یہ جو اب فواد چودھری صاحب اتنا کھل کے بول رہے ہیں کہ یہ تضاد تھے, وہ تضاد تھے, بڑوں کی لڑائی نے اسپیسز پیدا کیے, ویکیوم پیدا ہوا, پھر ویکیوم جو بھرنے کے لیے آئے, یہ اس چیز کو کس طرح دیکھا جائے؟ یہ بس خود بخود فواد چودھری صاحب اتنے ہو گئے ہیں کہ وہ اب اتنی کھلی باتیں کرنے لگے ہیں؟ دیکھیں, فواد چودھری کو پتا ہے کہ وہ الیکشن کیسے جیتے ہیں,
اور ان کو نہ عمران خان نے الیکشن جتوایا ہے اور نہ اپنے زور بازو جیتے ہیں. تو جس طریقے سے الیکشن جیتے ہیں اگر وہ فارمولا ان کے نظر میں ابھی بھی قائم ہے تو وہ کچھ بھی بات کر سکتے ہیں. ایک دوسرا یہ یاد رکھیے کہ فواد چودھری کے لیے بہت بڑی سبکی تھی جب اس کو انفارمیشن منسٹری سے ہٹایا گیا تھا اور وہ سبکی جو ہے وہ بھولا نہیں ہے. تیسری بات یہ یاد رکھیے کہ فواد چودھری پنجاب کے اندر بہت زور لگا کر یا وہ چیف منسٹر بننا چاہ رہا تھا اور یا پھر وہ گورنر بننا چاہ رہا تھا. اس کے اپنے ذہن کے مطابق وہ بہت بڑا کٹ کاٹ والا سیاستدان ہے. تو فواد چودھری کی اپنی بہت ساری فرسٹریشنز جو ہیں اور عدم تکمیل شدہ اس کی جو خواہشات ہیں وہ ان کا بہاؤ بہت زیادہ ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا فواد چودھری تابڑ توڑ حملے عثمان بزدار کے اوپر کرتا رہا ہے. تو اس کی ایک باقاعدہ آپ کو تاریخ نظر آتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ فواد چودھری جہانگیر ترین کے بڑا قریب رہا ہے کسی زمانے میں. فواد چودھری نے جہانگیر ترین کو اپنے انٹرویو میں ہدف تنقید نہیں اتنا بنایا جتنا اس نے اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کی ایسی کی تیسی کیا, دوسرے لوگوں کی ایسی کی تیسی. ایک تو یہ لیول ہے سمجھنے کا کہ اس کے اپنی فرسٹریشن ہے. ان کو بھی اختر مینگل کی طرح یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ پوری طرح ڈول رہا ہے. تو فواد چودھری ہو, ریاض فتیانہ ہو, ندیم افضل چن ہو, سمسان بخاری ہو, اس طرح کے بہت سارے کردار ہیں. یہ فینس سٹرز ہیں. یہ جو ہی ہوا کا رخ بدلتے ہوئے محسوس کرتے ہیں اور ان کو دور سے جو ہے خوشبو آ جاتی ہے کہ پتہ نہیں بارش آ جانی ہے, طوفان آنا ہے یا آندھی آنی ہے, تو یہ اڑ کر درمیان والی شاخ پر بیٹھ جاتے ہیں, اسے ادھر ادھر دیکھتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ درمیان والی شاخ پر جانے والی کوشش ہے, اس میں انہوں نے وہ انٹرویو دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ان کے ساتھ آن بورڈ ہیں ہمارے ادارے, تو وہ شاید اب پچھلے دنوں بلکہ کل رات اچانک بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کر دی تھی کہ جب بڑے فیصلے ہو رہے تھے اپنا لداخ کے حوالے سے اور اس پہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو عمران خان جو تھے وہ کراچی اور لاڑکانہ گھوم رہے تھے. کیا وہ جو قربت تھی وہ قربت کچھ کم ہوئی ہے, ختم ہوئی ہے, کہاں پہنچی ہے کہانی؟ میرے تجزیے معلومات کے مطابق وہ قربت ابھی بھی قائم ہے. وہ قربت قائم ہے تبھی تو یہ حکومت قائم ہے. اگر وہ قربت دوری میں تبدیل ہوتی تو یہ حکومت دھڑام سے گر جاتی. آپ اگر دیکھیں کل ڈوائچے ویلا جو جرمن کی نیوز ایجنسی بھی ہے اور ان کی ویب سائٹ بھی ہے, اس پر اسحاق خاقوانی کا ایک انٹرویو چھپا ہوا ہے جس میں اسحاق خاقوانی جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں اور بڑا دلچسپ انہوں نے اس کے اندر تجزیہ کیا ہے. اسحاق خاقوانی یہ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اکثریت قائم رکھنی ہے وہ قائم رکھیں گے کیونکہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. تو ظاہر ہے آپ نے اور میں نے تو اکثریت نہیں قائم رکھی ہوئی نا, ان کی نہ صحافیوں نے رکھی ہوئی, نہ ججوں نے رکھی ہوئی, نہ ڈاکٹرز نے, نہ نرسز نے. تو ظاہر فوج نے رکھی ہوئی ہے اور فوج جو ہے وہ ساری کی ساری فوج نے تو نہیں رکھی ہوئی. کور کمانڈرز کے پاس اپنے کام کرنے ہزار ہے, تو ظاہر ہے وہ جنرل باجوہ کی بات کر رہے ہوں گے, جنرل فیض کی بات کر رہے ہوں گے, اشارہ تو اس طرف ہی ہوگا اور تو کوئی بندہ رہ نہیں جاتا. تو ابھی بھی پی ٹی آئی کے اندر یہ خیال بڑا واضح ہے کہ حکومت صرف اس وجہ سے چل رہی ہے کہ وہ قربت قائم ہے. اور فواد چودھری کے انٹرویو کے اندر بھی آپ دیکھیں بار بار وہ بتا رہے ہیں, اور جن لوگوں کو خیال ہے کہ انہوں نے عمران خان کو اسپیئر کیا, انہوں نے عمران خان کو بالکل اسپیئر نہیں کیا. اگر آپ انٹرویو کو 2-3 مرتبہ سنیں تو اصل اٹیک وہ عمران خان کے اوپر کر رہے ہیں کہ جی صرف آئیڈیا تو کچھ نہیں ہوتا اور وہ مشورہ جب دینا چاہیں تو لے لیتے ہیں, لیکن پتہ نہیں انہوں نے کیوں نہیں کیا, ٹیم کمزور کیوں ڈال دی, اور ہر دوسرے منٹ میں عمران خان کو چوکا لگاتے ہیں. تو یہ تمام باتیں جب انہوں نے کی اس کے پیچھے محرک یہی تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت چل کیسے رہی ہے, اور پھر آخر میں آ کے انہوں نے کہہ دیا کہ فوج ہمارے ساتھ ہے تو اس وجہ سے کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو میرے معلومات کے مطابق جو قربتیں ہیں وہ قائم ہیں اور دوریوں میں فی الحال تبدیل نہیں ہوئی, لیکن یہ صرف مہینوں کی بات مجھے لگتی ہے کیونکہ ملک جو ہے ایسے نہیں چل سکتا جیسے اس وقت چل رہا ہے. کیونکہ آپ نے خود کہا نا کہ فواد چودھری, ریاض فتیانہ, ندیم افضل چند اور اس طرح کے جو لوگ جو بارش سے پہلے سمجھ لیتے ہیں اور وہ بیچ والی اس میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, تو یہ جو ان لوگوں نے اپنے کچھ خوشبو محسوس کی ہے موسم کی تبدیلی کی, تو لگتا تو اس سے یہ ہے کہ قربتوں کے اندر کچھ دراڑیں تو پڑی ہیں. یا قربتوں میں دراڑیں انہوں نے محسوس کی ہوں گی, لیکن میری معلومات کے مطابق دراڑ نے سرد مہری آپ کہہ سکتے ہیں, ایک سرد مہری یقیناً آ گئی ہے. اب آپ کو اکٹھی تصویریں زیادہ نظر نہیں آتی,
آپ کو 1 پیج والی اسٹیٹمنٹس نظر نہیں آتی. اب آپ کو سرکاری بیانات کے اندر معیشت کی جو ٹریجیکٹری ہے جس کے بارے میں ہمیں پہلے 3-4 مہینوں میں بتایا گیا تھا کہ بالکل سمت درست ہو گئی ہے, اس کے بارے میں وہ آپ کو نظر نہیں آتا. اب کوئی سرکاری ادارہ یا شخص پوڈیم پہ کھڑا ہو کے یہ نہیں کہتا کہ 2018 کے شفاف ترین انتخابات تھے اور یہ تبدیلی والے انتخابات تھے. اب کوئی نہیں کہتا کیونکہ سب کو حقائق نظر آ رہے ہیں. تو اس حد تک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرد مہری ہے, لیکن کیا سرد مہری اس قسم کی فضا میں تبدیلی کا باعث بن رہی ہے جس کی وجہ سے لوگ جائیں؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ اس وجہ سے نہیں جا رہے کہ ان کو دراڑیں پڑتی نظر آ رہی ہیں, اس وجہ سے اپنی پوزیشنز کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں تاکہ کیونکہ جو حالات ہیں حکومت کے اور گورننس کے اور معیشت کے اور عمومی طور پہ نظام کے, وہ ان سائڈرز ان کو نظر آ رہا ہے کہ حالات بہت خراب ہیں. ظاہر اتنے کائیاں تو ہوں گے کہ ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے, آپ جتنا مرضی ان کو دھکا لگاتے رہیں یہ گاڑی آگے چلنے کی نہیں ہے. کیا یہ جو چیزیں ہیں یہ فواد چودھری, ریاض فتیانہ, ندیم افضل چند اور اس طرح کے باقی لوگ, کیا پنجاب کے اندر پھر پیپلز پارٹی کے لیے بھی کوئی اسپیس بننے کا امکان دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں محمد زرداری نے بہت ڈس اپوائنٹ کیا ہے. اگر آپ اس کو پنجاب کے زاویے سے دیکھیں, ان کی جو روایت ہے سیاسی طور پر, جو ان کی سمجھ بوجھ ہے, جو ان کے جینز کے اندر ایک سیاست جو رچی بسی ہے, ان کے تقاضے انہوں نے پورے نہیں کیے. موقع پرستی کو آپ چھوڑ دیں, موقع شناسی کو آپ چھوڑ دیں, آپ انیشیٹو کو چھوڑ دیں, اس تعلیم کے جو ان کے خون کے اندر رچی بسی ہوئی ہے اس کے تقاضے بھی پورے نہیں کیے. ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ اپنی سیاست کے اندر یکتا تھے موقع کو پہچاننے میں, بینظیر بھٹو صاحبہ یکتا تھی موقع کو پہچاننے میں, اور تو اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ موقع کو پہچاننے میں وہ بھی ان کے پاس کمال جو ہے ایک خاصیت تھی. بلاول بھٹو زرداری بدقسمتی سے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ کبھی ٹویٹ کر دیتے ہیں, کبھی ویڈیو کے اوپر ایک بیان جاری کر دیتے ہیں, اور کبھی آہستہ آہستہ اپنے لہجے کے اندر 2-3 طنز کر دیتے ہیں, اسمبلی میں کبھی آ کے بیان دے دیتے ہیں, لوگ تالیاں بجا دیتے ہیں. یہ کوئی جو ہے نا یہ کوئی شو نہیں ہے, یہ کوئی شو نہیں ہے جس کے اندر جملہ بازی سے آپ نے نمبر لینے ہیں. یہ ہارڈ ورک ہے. ان کی والدہ جو ہے اپنے گلے کے اندر اپنا موبائل لٹکا کے پھرتی ہوتی تھیں جب موبائل نئے نئے آئے تھے, اور اس موبائل کے اندر ان تمام لوگوں کے نمبر موجود ہوتے تھے جن سے وہ روزانہ رابطہ کرتی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کی تمام پریس ریلیزز بینظیر بھٹو کے ہاتھ سے جایا کرتی تھی, تمام ڈائریکشنز ہاتھ سے جایا کرتی تھی. ذوالفقار علی بھٹو جو ہے اگر آپ ان کی فائلیں اٹھا کے دیکھیں فارن آفس کے اندر صفحے کے صفحے بھرے ہوئے نوٹس کے اندر, یہ ہارڈ ورک ہے, آپ کو فیلڈ ورک کرنا پڑے گا. کہاں بلاول بھٹو زرداری کب آتے ہیں, اور وہ جن تیاروں کے اوپر آتے ہیں, جن لوگوں کے اوپر تیارے ہیں, ان سے کیا عوام کی سیاست ہوگی؟ تو ویکیوم تو موجود رہے گا پنجاب میں. اچھا, خطے کی صورتحال پاکستان کے اس اندرونی معاملات کے اندر, کورونا بھی ہے, پھر جس طرح آپ نے کہا کہ جس طرح حکومت چل رہی ہے اس طرح چل نہیں سکتی, پھر جس طرح فواد چودھری صاحب اور باقی جو لوگ ہیں وہ بھی شاید کچھ محسوس کر رہے ہیں, اختر مینگل صاحب بھی ناراض ہو گئے ہیں, فضل الرحمان صاحب ایکٹیو ہو گئے, لیکن جو خطے کی صورتحال ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ اچانک وہاں سے بغیر اسٹرکٹ ریسٹرکشنز کے باوجود بھی زلمے خلیل زاد صاحب آئے یہاں پہ, اپنا ہمارے آرمی چیف سے ملے, اور ہمارے آرمی چیف نے بھی کوئی دیر نہیں کی, دوسرے دن ایسا ہے کہ سربراہ کو لے کے افغانستان چلے گئے. ہندوستان کا معاملہ جو ہے وہ ابھی تک اسی طرح چل رہا ہے. کووڈ نے بھی ہماری جو رائیولری ہے دونوں ملکوں کی اس لائن آف کنٹرول پہ اس پہ کوئی اس کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, خطے کی صورتحال جو ہے بدترین غیر یقینی کا شکار ہے. افغانستان جہاں پر ہمارے پاس سفارتی طور پر پتے تگڑے تھے, وہ ٹرمپ کی اندر خانے حالت بگڑنے کی وجہ سے وہ بھی ہمارے ہاتھ سے کھسکتے ہوئے نظر آتے ہیں. طالبان کو آپ ایک طرف سے پکڑ کے بٹھاتے ہیں, دوسری طرف سے لڑائی وہاں پہ شروع ہو جاتی ہے. آپ طالبان کو بٹھاتے ہیں تو کابل حکومت بھاگ جاتی ہے, کابل حکومت کو لے کے آتے ہیں تو امریکہ کے اندر کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ تمام کا تمام افغانستان کا ٹیبل جو ہے وہ یکسوئی مانگتا ہے, جو نہ اس وقت واشنگٹن میں آپ کو نظر آ رہی ہے, نہ آپ کو افغانستان میں نظر آ رہی ہے. دوسری بات,
جو ہندوستان کا معاملہ ہے، اس کے چین کے ساتھ تعلقات جب سے گڑبڑ ہوئے ہیں تو اس نے اپنا تمام تر زور پاکستان کے اوپر لگایا ہوا ہے، کیونکہ مودی کو معلوم ہے کہ جو چین کے ساتھ اس نے منہ کی کھائی ہے، اس کو بھلانے کے لیے پاکستان کے ساتھ حالات خراب کرے گا تو اس کی کنسٹیچوئنسی بھی تھوڑی سی مطمئن ہوگی. کشمیر آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اور جو دہشت گردی کا معاملہ ہے وہ بھی آپ دیکھیں. سندھ کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، بلوچستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، کے پی کے اندر تواتر سے ملاقات ہوئے. تو 3 صوبے پاکستان کے جو ہیں وہ دہشت گردی کا شکار ہیں واقعات کے حوالے سے. ایک بڑی بڑی گمبھیر صورتحال ہے. ایسی صورتحال کے اندر اندرونی طور پر آپ کو توجہ چاہیے، آپ کو یکسوئی چاہیے، کیونکہ خطہ تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، پاکستان تو آپ کے کنٹرول میں ہے. پریشانی ہوتی ہوئی یہ ہوتی ہے کہ اتنی غیر یقینی صورتحال خطے کی، اور اندر خانے فیصل وابڈا فواد چودھری پہ جو ہے چڑھائی کر رہے ہیں. فواد چودھری جو ہے وہ جاسوسی کی باتیں کر رہے ہیں، اور آج تو فتحانہ صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ بھی مشورہ دے دیا کہ اگر لوگ ٹڈی دل کو کھانا شروع کر دیں تو اس سے کورونا جو ہے اس کے خلاف مدافعت بڑھ جاتی ہے. فرما رہے ہیں موصوف کہ اس کے اوپر تحقیق کی جائے. جب ایسے سائنسدان موجود ہیں پاکستان میں تو بیرونی خطے کے اوپر کیا ہم توجہ دیں جی؟ وہ تو اندرونی حالات اتنے خراب ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ اچانک ایک موو ہوئی، صدر محترم نے جو این ایف سی کی نوٹیفیکیشن جاری کی، اس کے اندر آزاد جموں کشمیر کا نام ڈال دیا. حالانکہ پاکستان کے آئین کے پہلے آرٹیکل کے اندر جو ملک کی کمپوزیشن کے بارے میں جو نام لکھے گئے ہیں اس میں کہیں بھی وہ نام شامل نہیں ہے، پھر بھی این ایف سی کے اندر ڈالا گیا. اور یہ جو ہے قومی اسمبلی اور سینیٹ میں بھی یہ ان کی ریپریزنٹیشن نہیں ہے. پچھلی مرتبہ جب خان صاحب آئے تھے یہاں پہ کراچی تو میں نے یہ سیدھا سوال ان سے کیا تھا. جی میں نے آپ کا سوال دیکھا اور میں نے ان کا جواب سن کر مجھے حیرانی ہوئی، کیونکہ وہ جواب تو دیا ہی نہیں انہوں نے کچھ، اور ان کا طریقہ کار ہے بہت آگے پیچھے کی باتیں کر کے اور ہاتھ ہلا کے، اور وہ سمجھ ایک آپ کو تصور دیتے ہیں کہ جواب دیا، لیکن جواب دیا نہیں انہوں نے. دیکھیں آزاد لیکن جو بیچ میں آواز نہیں آئی تھی میں نے اس کو کاٹ کے کہا تھا کہ جب اس کی قومی اسمبلی اور سینیٹ کے اندر نمائندگی نہیں ہے، جب وہ آرٹیکل 1 کے اندر ان کی کوئی اپنا نشاندہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے کو کمپوز کرنے والے علاقوں میں شامل ہے، تو پھر آپ اس کو کس طرح این ایف سی میں شامل کر سکتے ہیں؟ انہوں نے آگے سے کیا کہا تھا کہ ان کو مین اسٹریمنگ تو کرنا ہے نا، یہی کہا تھا نا. یہی کہا تھا نا. تو ہاں دیکھیں جتنا آپ آزاد کشمیر کو مین اسٹریم کریں گے اتنا ہی آزاد کشمیر کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے مدعا کشمیر کے ڈسپیوٹ کا وہ ڈائلوٹ ہوتا جائے گا. یہ ایک مخمصہ ہے، یہ ایک مخمصہ ہے پاکستان کے ڈیسیژن میکرز کے لیے. جتنا آپ گلگت بلتستان کو پاکستان کے اندر مین اسٹریم کریں گے اتنا آپ کشمیر کے مدعے کو بین الاقوامی طور پر ڈائلوٹ کریں گے. تو یہ اب فیصلہ جو ہے کسی نہ کسی لیول پہ کرنا ہوگا کہ کتنا کشمیر کو، آزاد کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو مین اسٹریم کرنا ہے، اور اس مین اسٹریم کے باوجود یعنی اپنے ساتھ رکھنے کے باوجود ہم کیسے کہہ پائیں گے کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر بڑی گہری سوچ پاکستان میں نظر آتی ہے. جو ادارے ہیں انہوں نے اپنی ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے، لیکن ایک پالیسی ایک ادارے کی پالیسی ہے، اس کو قومی پالیسی میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ کو رائٹ فورمز کے اوپر بحث کرنی پڑتی ہے. وہ فورمز جو ہیں بدقسمتی سے ریاض فتحانہ اور زرتاج گل اور فواد چودھری اور فیض الحسن چوہان ان کے اوپر بحث کر رہے ہیں. لیکن مشرف کے دور میں جو ان کے وزیر خارجہ تھے قصوری صاحب، اس نے جو کتاب لکھی ہے اس نے بھی یہی کہا ہے کہ آلموسٹ طے ہو گیا تھا، اور جو خبریں کی ہیں کہ طے یہی ہوا تھا کہ ادھر والا ادھر، ادھر والا ادھر. جی یہ فارمولا تھا، کیونکہ میں اس کو بہت کلوزلی دیکھ رہا تھا. بہت ساری چیزیں قصوری صاحب کی ہیں تمام تر احترام کے ساتھ، اور ان کی معلومات بڑی جامع ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے میں اتفاق نہیں کرتا. یہ ویسے نہیں تھا جیسے اس وقت ہو رہا ہے. وہ فارمولا سافٹ بارڈرز کا تھا، اور آخر میں تجارت کے ذریعے، لوگوں کی آمد و رفت کے ذریعے، معاشی نظام کو متحرک بنانے کے ذریعے ایک ایسا خطہ کنورٹ کرنا تھا، کشمیر کو ایسے خطے میں کنورٹ کرنا تھا کہ جہاں سے دونوں ممالک کا فائدہ ہو. وہ حتمی جو ڈویژن ہے
وہ فارمولہ نہیں تھا کہ ہندوستان اس کو اپنے ساتھ ملا کے کہے کہ میرا قبضہ کمپلیٹ ہو گیا اور پاکستان اپنے ساتھ ملا کے کہے کہ ہمارا جو معاملہ طے ہو گیا. وہ کشمیریوں کے لیے زیادہ سپیس کریٹ کرتا تھا. اس وقت جو حالات آپ کو بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس میں کشمیریوں کے لیے سپیس کم نظر آتی ہے اور ہندوستان اور پاکستان کے معاملات بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہندوستان نے تو خیر نیکسٹ لیول پہ لے گیا ہے, مکمل طور پر اس نے اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے, اس کا رد عمل بھی آ رہا ہے. اچھا, یہ عالمی پلیئرز بھی اس خطے کے اندر کھیل رہے ہیں. سی پیک ہے ایک بہت بڑا اہم پروجیکٹ ہے, اس کا جو روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو ہے. پھر اس پہ جو امریکن جو خفت ہے, ناراضگی ہے, وہ بھی بلنٹ ہے. ایلس ویل سے لے کر پومپیو تک وہ اس پہ اپنا اظہار کر چکے ہیں کہ دے آر ناٹ ہیپی ود دس ڈیولپمنٹ. آپ کے خیال میں کووڈ کے بعد کی جو صورتحال ہے اس میں وہ جو ٹگ آف وار ہے, جس طرح امریکہ اور چائنا کے اندر دوسرے معاملات پہ بڑی ہے, تو کیا اس کا ایک کوئی اپنا ایپیسوڈ یہاں بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے یہ خطہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے اورنگزیب کی وفات کے بعد بڑے صغیر پاک و ہند یا جو مغل امپائر کے اندر کی لڑائیاں تھیں, ویسا معاملہ آپ کو نظر آ رہا ہے. جو مرکز آپ کو کمزور نظر آ رہا ہے, کہیں پہ مرہٹوں نے سر اٹھایا ہوا ہے, کہیں پہ کوئی اور ریاستیں کام کر رہی ہیں, کبھی فرانسیسیوں اور برطانیوں کے درمیان جنگیں ہو رہی ہیں, نواب سراج الدولہ کہیں اور پہ جا رہا ہے, اندر سے سمسیاں ہو رہی ہیں, تو آپ کو ایک بدترین قسم کی غیر یقینی صورتحال نظر آتی ہے. اس وقت بھی فرانسیسی اور برطانوی افواج کے درمیان جو لڑائی چل رہی تھی وہ ایسی ہی تھی جیسی چائنا اور امریکہ کے درمیان چل رہی ہے. میرا خیال ہے کہ چائنا کے اوپر امریکہ میں باوجود اس کے کہ ٹرمپ نے کسی جگہ پر کوئی اتفاق رائے بننے نہیں دیا, ایک کنسنسس موجود ہے کہ ہم نے سی پیک کے معاملے کو روکنا ہے. تو میں وائرس کے بعد کا انتظار نہیں کروں گا, میں صرف یہ دیکھوں گا کہ امریکہ کے انتخابات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اس کے بعد امریکہ کی پالیسی جو ہے آپ کو واضح طور پر نظر آئے گی. چائنا اس دوران کوشش یہ کرے گا کہ ٹرمپ کی وجہ سے جو ہنگامہ امریکہ میں بچا ہوا ہے, اس دوران وہ اپنے پروجیکٹ کو تیزی سے چلائے اور اتنے گہرے پنجے گاڑ لے اس خطے کے اندر کہ ٹرمپ کے بعد آنے والی انتظامیہ جو ہے اس کے بارے میں کچھ کرنا پائے. تو آپ کو چائنا کی ایک ایڈوانٹیج نظر آتا ہے کہ امریکہ کے اندر ٹرمائل بہت زیادہ. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ چائنا نے جس طرح کے ٹرمپ کے مطالبات پہ تسلیم کیا ٹریڈ وار کے حوالے سے جو تھا, تو چائنا ایک لحاظ سے بیک فٹ پہ جا رہا ہے اس اپنا کنفرنٹیشن کے اندر؟ وہ کنفرنٹیشن پر بیک فٹ پہ جائے گا. وہ لڑائی نہیں چاہتا, لیکن وہ لڑائی نہ کر کے سی پیک کے اوپر کچھ گین بھی کرنا چاہتا ہے. تو لڑائی تو اس نے کرنی نہیں ہے, لیکن اس کے بعد بھی داؤ پیچ جو ہے وہ اسی جگہ پر انٹیکٹ ہے. سی پیک پر وہ کمپرومائز نہیں کرے گا, لہٰذا وہ سی پیک چلاتا رہے گا. ہمارے جیسے ممالک کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ چائنا کی طرف ہم نے جانا ہے, یا جب امریکہ نے اگر ہمیں حتمی وارننگ دینی شروع کی تو ان کی طرف جانا ہے. تو میرے خیال میں ہمارے اندر بھی وہ آپ کو ڈویژنس نظر آئیں گی. ویسے ہی جیسے مغلیہ سلطنت کے اختتام کے وقت جب حالات خراب تھے تو پھر فیصلہ کرنا ریاستوں کے لیے مشکل تھا کہ فرانس کی طرف جائیں یا برطانیہ کی طرف جائیں. تو ابھی تک ہم کنفیوژن میں ہیں, کیونکہ یہ پچھلے دنوں کسی زمانے میں شیخ رشید صاحب نے ML1 کے اوپر کہا تھا کہ یہ سی پیک بیچ کے آئے ہیں, جب IMF سے ایگریمنٹ ہوا تھا تو اس نے اس طرح کا بیان دیا تھا. جی بالکل, شیخ رشید صاحب کا بیان میں یاد ہے, آپ کو رزاق داؤد کا بیان بھی یاد ہوگا. بہت سارے ایسے پروجیکٹس اورنج ٹرین سمیت جس کو حد سے تنقید بنایا جاتا ہے وہ چائنیز کمپنیز کے ذریعے بنائے گئے ہیں, ٹھیکے کس طریقے سے دیے گئے, یہ پاکستان کی بڑی بحث ہے. تو میرے خیال میں ہم کنفیوژن کا شکار ہیں, لیکن کنفیوژن اس وقت طے ہوگی. دو طریقے سے پاکستان کی کنفیوژن طے ہوتی ہے ہمارے فیصلہ ساز قوتوں کی. ایک جب حالات ان کو مجبور کر دیتے ہیں, اور دوسرا جب مفادات ان کو مجبور کر دیتے ہیں. تو دیکھتے ہیں حالات کی مجبوری کے تحت ہمیں فیصلے کرنے پڑیں گے یا مفادات کی مجبوری کے تحت. بڑی مہربانی طلعت حسین صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, ملک جا سینئر صحافی نام ہے تجزیہ نگار طلعت حسین صاحب سنگڈ ہوا ملک کی خطے عالمی صورتحال جو کو سیاسی منظرنامو ہے ان تے ان جا ویو پوائنٹس تاں تے پہنچایا سوں. سنگڈ پروگرام جو وقت پورو تھے تو پنجے میزبان فیاض راج کے اجازت سدائی گڈ.